جی السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. مبارک واہ صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر, آپ کا کیا حال ہے؟ کون صاحب کہاں سے سر؟ میرا نام مظفر حسن ہے. جی میرا تعلق پاکستان لاہور سے ہے, جی. لیکن آج کل میں اسپین کا ایک شہر ہے ویلنسیا ادھر رہتا ہوں. کیا بات ہے, بہت وہ خوبصورت شہر ہے سر وہ تو. جی جی بالکل. اچھا. اور آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم ہم لوگوں کو دیا ہے کہ ہم لوگ اپنے شکوہ شکایت یا جو بھی ہماری خواہشات ہیں اس کے بارے آپ کو بتائیں اور لوگوں کو پتہ لگے کہ جی ہم لوگ پاکستان سے دور ہیں لیکن پاکستان ہمارے دلوں میں ہے جی اور ہم سب بہت پریشان ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ کا شکریہ جی سر, آپ نے ہمارا پروگرام پسند کیا. بتائیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ سب پریشان تو ہیں مگر حل کسی کے پاس بھی نہیں ابھی تو. حل ان لوگوں کے پاس نہیں ہے کیونکہ ان کی نیتیں خراب ہیں. کوئی بھی پاکستان میں سسٹم نہیں چل سکتا, دنیا میں نہیں چل سکتا اگر نیت ہی خراب ہو. چاہے آپ پاکستان میں قرآن ہے, اسلام ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کو نافذ نہیں کر سکتے, اس پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لوگ سنسیئر نہیں ہیں, نہ ملک کے ساتھ نہ عوام کے ساتھ. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہماری فوج جس کے ہم لوگ بڑی عزت کرتے ہیں, بڑی قدر کرتے ہیں, اس میں کچھ ایسے کالی بھیڑیں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زبردست نقصان ہوا ہے. اتنا نقصان تو انڈیا سے بھی جنگوں میں نہیں ہوا جتنا آج کے دور میں ہوا ہے, اس دور میں. اور مجھے عمران صاحب سے بڑی امید تھی اور ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے. تو لیکن جب تک ان کو مکمل کمانڈ نہیں ہو اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عدالتیں, ہمارا نظام عدالتی اور یہ جو فوج ہے یہ بالکل پاکستان کے حق میں نہیں فیصلے کر رہے. ان کی ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں جس کا بہت دکھ ہے, اور اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہے اور پاکستانیوں کو ہے. اور ہم لوگ اس بات کے لیے بڑے پریشان ہیں, اور اس کا حل لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا, جو کہ بظاہر اتنا آسان نظر نہیں آتا. الیکشن ہو بھی جائے تو اس کو اتنی ایزی نہیں ہوگی اس کے لیے جاب عمران خان کے لیے. ایک سوال ہے سر, آپ اسپین میں ہوتے ہیں, ہمارا ایک ہمسایہ ملک ایران ہے. ایران کے پاس ابھی تک جو بالکل خبر جو میڈیا پہ ہے کہ ایٹمی بم وغیرہ ابھی تک وہ مکمل کنٹرول نہیں حاصل کر سکا, کوشش کر رہا ہے. کچھ طرح بتا رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو چکا ہے, والا اسی طرح ملی جلی خبریں ہیں. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, اس کے باوجود کیا وجہ کہ پاکستان میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ بزدل ہیں, ڈر جاتے ہیں, مقابلہ نہیں کر پاتے؟ بزدل نہیں ہے, ڈر نہیں جاتے, بک جاتے ہیں. اسپین یورپ کا غریب ملک ہے, اسپین, پرتگال, اٹلی غریب ملک ہے. اگر آپ کمپیئر کریں نا جرمنی, فرانس اور بیلجیم وغیرہ سے, بہت غریب ملک ہے. لیکن یہاں کا نظام ایسا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ غیر ملکی ہیں, ہمارا کوئی یہاں پہ ان کو مذہب کا نہیں پتا, ہمارے فرقوں کا نہیں پتا, لیکن ہم لوگ کو مکمل سہولت دی ہوئی ہے, ہر رائٹ ہے ہمارے پاس. ہمیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی, چاہے ہاسپٹل میں جانا ہو یا کسی بھی آفس میں جانا ہو. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ بک جاتے ہیں. ہم لوگ اور چھوٹے سے مفاد کے لیے, ذاتی فائدے کے لیے ہم لوگ بڑے مفاد کو, اپنے ملک کو کی قربانی دے دیتے ہیں. جیسا ہوا, جیسا دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں آج سے 40 سال پہلے بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تھا, آج تک وہ نہیں دے سکے. صاف پانی نہیں دے سکے, ہوا نہیں, پولوشن اتنی زیادہ ہے کہ مت پوچھیں لاہور جیسے شہر میں. تو پورے پاکستان کا یہ حال ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایٹمی پاور ہے یا کوئی ہے, یہ اسپین ایٹمی پاور نہیں ہے لیکن پرامن ہے. یہاں پہ خوبصورتی ہے, یہاں سسٹم ہے, لوگوں کی یہاں بھی غلط ہیں, لوگ کرپشن کرتے ہیں, لیکن جب پکڑے جاتے ہیں تو عدالتیں رات کو ان کے لیے انصاف کے لیے نہیں کھولتی ہیں, سب کے لیے ایک ہی مسئلے کھولتی ہیں. جی سر, موبائل ٹھیک کر لیں, موبائل ٹھیک کر لیں ذرا. جی. اور سب کو انصاف ملتا ہے, اور یہاں پہ کوئی پیسہ, کوئی رشوت نہیں چلتی, اور اسی وجہ سے یہ لوگ کامیاب ہیں, اور اسی وجہ سے ہم لوگ پیچھے اور پیچھے جاتے جا رہے ہیں. کیونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے ہیڈ ہیں وہی بک جاتے ہیں, چاہے وہ آپ آرمی کو کہہ لیں, چاہے آپ پرائم منسٹر ذرا کو کہہ لیں,
ان پہ کیا الزام نہیں ہے، زرداری پہ اور نواز شریف فیملی پہ کیا کیا الزامات ہیں، اور یہ پروف نہیں کر سکے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ میرے پہ کوئی الزام ہو اور میں پروف نہ کر سکوں اور میں باہر پھر رہا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اچھا ان لوگوں کو آپ نے اعلیٰ عہدوں پہ بٹھایا ہوا ہے. وہ کس نے بٹھایا؟ میں نے اور آپ نے نہیں بٹھایا، عوام نے نہیں بٹھایا. عوام بیچاری تو بجلی کے بل اور روٹی کے لیے اپنے کو مسئلہ پڑا ہوا، وہ تو اس کے آگے سوچ نہیں سکتے. ان کی تو سینس ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جس کا پیٹ خالی ہے، جس کے گھر میں بجلی نہیں ہے، جس میں کھانے کو نہیں ہے، جس کو یہ نہیں پتا میں نے شام کو کیا کھانا ہے، وہ کیا تبدیلی کر اچھا سکتا ہے؟ وہ یہ سوچ سکتا ہے، اچھا دعا کر سکتا ہے یا بد دعا کر سکتا ہے. سر یہ تو مشورہ تو وہ وزیر دے رہی ہے، مفتیٰ صاحب کہہ رہی ہے کہ روٹیاں 4 ہوں، ان کو تقسیم، ایک روٹی ہو 4 میں تقسیم کر لو، ایک کہتا چائے چھوڑ دو، ایک کہتا پانی چھوڑ دو، ایک کہتا یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو. وہ مشورے تو دے رہے ہیں بیچارے سارے وزیر وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو آج کل آئے ہوئے. مشورے عوام کے لیے دے رہے ہیں نا، اپنے لیے تو وہ سوئمنگ پول بنا رہے ہیں، اپنے اس پہ خرچے کر رہے ہیں. بلاول صاحب کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ جا رہے ہیں، نہیں وہ تو ہینا ربانی گھر کے ساتھ پکنک منا رہے ہیں. وہ کس بات پہ نکلے ہوئے ہیں، کون سا ایسے ہمارے ملک کو سر قومی خزانہ ان کے ہاتھ آیا ہوا ہے، کوئی آج تک خبر نہیں آئی. اور وہ لوگ ان کی ان لوگوں کی یہ سوچ نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے یا ملک کے لیے کچھ کرنا ہے یا عوام کے لیے. اگر کچھ کرنا ہوتا تو یہ بہت پہلے ہمارے روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ حل آ جاتی ہے. جی جی. تو یہاں پہ لوگ سینسیئر ہیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں دنیا میں ہر جگہ کرپشن ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ مائٹ از رائٹ، کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پورے پنجاب کو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ان کے والد صاحب نے پورے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ان کے جو بھائی صاحب ہیں انہوں نے سب کچھ لوٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ پاکستان کو اس حال میں لانے کا 2 اداروں کا عمل دخل ہے، ایک ہماری آرمی اور ایک عدلیہ. جی بہت زبردست. عدلیہ کو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے کتنی کرپشن کی ہے اور یہ دندناتے پھر رہے ہیں. نہیں پر عدلیہ کو بھی تو حصہ دیتے ہیں نا سر، عدلیہ کو کون سا وہ فری میں کام یہی تو بتا رہے، سب چور ہیں، اس سے اچھی امید نہیں ہے. عدلیہ کو آپ کا سمجھتے ہیں عدلیہ کے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ کوئی فضل کر دے جو کہ نظر نہیں آ رہا بظاہر. چلیں سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہمارے ساتھ پروگرام کیا. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں اور اس کو جاری رکھیں. جی انشاءاللہ. اللہ. یہ دیکھیں یہ اسپین میں بھی گیا ہوں، ایک بڑا زبردست وہاں پہ. ایک تو سب سے بڑی وہاں کی بات ہے کہ سورج 300 دن سال میں تقریباً وہاں بتایا جاتا ہے، اور موسم بڑا اچھا ہوتا ہے، لوگ سیر کے لیے بڑا جاتے ہیں. یہ کرونا تھا جس کی وجہ سے میرا سسٹم ڈسٹرب ہوا، ورنہ وہاں پہ بے شمار دنیا جو ہے پورے دنیا سے آ کے وہاں سیر کے لیے پروگرام بناتے ہیں. مقصد یہ کہ اسپین کے پاس بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایک سسٹم دیا انہوں نے قوم کو، اچھی زندگی گزار رہی ہے، خوراک اچھی ہے، رہن سہن اچھا ہے. ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ سوال تو ہے. سبسکرائب کر لیں، جڑی جائیں ہمارے ساتھ.